اور غور سے سننا ہے۔ نبی توبہ، توبہ کے نبی، اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے عالم نے توبہ اور رجوع کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے عالمین نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا۔ مختلف امتیں تھیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو گئیں، متفرق جماعتیں تھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کے اوپر ساری کیا ہو گئیں؟ جمع ہو گئیں۔ تو نبی توبہ، توبہ کے نبی ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر، حضور کی ہدایت پر سارے جہان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا، عالمین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا۔ یہ پہلا معنی نبی التوبہ کا۔ دوسرا، ان کی برکت سے خلائق کو توبہ نصیب ہوئی، یعنی آقا دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدس، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کو توبہ نصیب فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے تقدس سے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق خدا کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ دو معنی ہو گئے۔ اب آئیں تیسری توجیہ۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے نبی التوبہ کا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ مبارک کے اوپر، آپ کے دست اقدس کے اوپر اتنے لوگوں نے توبہ کی، آپ کے دست اقدس کے اوپر اتنے کثیر لوگوں نے توبہ کی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر، سارے انبیاء علیہ السلام کے جو یدین طیبین ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر، یدین طیبین کے اوپر اتنی توبہ نہیں ہوئی جتنی توبہ اکیلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یدین طیبین کے اوپر لوگوں نے توبہ کی ہے۔ سبحان اللہ، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ای صفت در جمیع انبیاء مشترک است، یعنی یہ صفت توبہ والی تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے، یعنی سارے انبیاء کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے توبہ کی۔ ودر ذات شریف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم از ہمہ بیشتر و وافر کامل ترست، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارک کا خاصہ یہ کہ سب سے زیادہ وافر اور کامل تر توبہ جو ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام کے یدین طیبین کے اوپر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اکٹھا کرے گا، 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی، 40 ہوں گی ساری امتوں کی اور 80 صفیں ہوں گی فقط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی۔ تو زیادہ لوگ کہاں پر ہوئے حضور کی امت میں؟ دیکھیں نا، 40 صفیں سب کی اور 80 صفیں اکیلے امت مصطفیٰ کی۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ تعداد میں اور کمالیت میں، کمال کے اندر توبہ جو ہوئی ہے وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر ہوئی ہے۔ نبی التوبہ کا تیسرا معنی ہو گیا۔ چوتھا معنی، وہ توبہ کا حکم لے کر آئے۔ نبی التوبہ کا چوتھا معنی کیا ہے؟ چوتھی توجیہ کیا ہے اس حدیث پاک کی؟ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم لے کر آئے۔ اور پانچواں معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حضور سے قبول توبہ کی بشارت لائے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام دنیا کو دیا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب اقدس سے حضور علیہ السلام قبول توبہ کی بشارت لائے کہ تمہاری توبہ کیا ہوگی، ہر صورت کے اندر تمہاری توبہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول فرمائیں گے۔ اور چھٹا معنی یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بلکہ وہ توبہ عام لائے۔ ہائے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی کیا شان مبارک ہے۔ چھٹا معنی نبی و توبہ کا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام عام توبہ لے کر آئے۔ عام توبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، باقی جو انبیاء تھے وہ تو اپنی ایک قوم کی طرف تھے، ایک قبیلے کی طرف تھے، ایک علاقے کی طرف تھے، لیکن
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ارسلت الی الخلق کافہ، اور خشک و تر اور تمام مخلوقات کی طرف اور قیامت تک آنے والی جو بھی نسل انسانی ہے سب کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر تشریف لائے، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں ان کی امتیں سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر داخل ہیں۔ تو باقی انبیاء کی جو توبہ تھی ایک قوم کے لیے تھی، لیکن حضور عام توبہ لے کر آئے، قیامت تک جو بھی آنے والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے توبہ کی بشارت لے کر آئے۔ تو باقی نبیوں کی توبہ خاص تھی، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو توبہ ہے وہ توبہ عام ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور ساتواں معنی یہ ہے کہ فرماتے ہیں بلکہ توبہ کا حکم وہی لے کر آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب ان کے نائب ہیں۔ اصل توبہ کس کے ہاتھ کے اوپر ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر۔ تو روز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک جو توبہ حلق سے طلب کی جائے گی، واقع ہوئی یا وقوع پائے گی، سب کا سب صدقہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کا۔ سمجھ گئے؟ یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 7 معنی ہو گئے۔ 8واں معنی توبہ سے مراد اہل توبہ ہیں، توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ توبہ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ توبہ سے مراد کیا ہے؟ اہل توبہ کرنے والے لوگ۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اوفق یہ ہے کہ توبہ سے مراد اہل ایمان ہے۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ اہل ایمان ہے، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی کہ کثرت سے لوگ ایمان والے جو ہیں، توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حضور کی امت میں کثرت سے ایمان لانے والے حضور کی ذات اقدس کے اوپر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ 9واں معنی فرماتے ہیں کہ ان کی امت توابین ہے، ان کی امت توابین ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت مبارک ہے یہ کیا ہے؟ توابین ہے، توبہ کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ وصف توبہ میں سب امتوں سے ممتاز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی توبہ تو سب نے کی ہے، توبہ تو کرنے والے پچھلی امتوں کے اندر بھی لوگ تھے، نیک لوگ تھے، توبہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن وصف توبہ کے اندر تمام امتوں کے اندر جو ممتاز امت ہے وہ کس کی ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت ہے۔ قرآن ان کی صفت میں التائبون فرماتا ہے، ٹھیک ہے، جب گناہ کرتے ہیں توبہ لاتے ہیں، یہ اس امت کا فضل ہے۔ اور ہر امت کا جو فضل ہوتا ہے اس کے نبی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی امت کے اندر جو کمال ہوتا ہے وہ اصل کمال کس کا ہوتا ہے؟ وہ نبی کا کمال ہوتا ہے، نبی کا عکس ہوتا ہے، یعنی نبی کی جو ذات ہوتی ہے امت کے اندر جو آپ کو فضل و کمال نظر آتا ہے نا، تو امت کا جو فضل و کمال ہوتا ہے وہ کامل اتباع ہوتی ہے اپنے نبی کی، ٹھیک ہے، یعنی امت کا جو کمال ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بالاستقلال نہیں ہوتا بلکہ وہ بالتبع ہوتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس امت کے نبی ہوتے ہیں ان کی اتباع کا صدقہ ہوتا ہے، تو ان کی اتباع کے صدقے پھر جو نبی کو اللہ تعالیٰ کمالات عطا فرماتے ہیں تو ان کمالات کا عکس اللہ تعالیٰ پھر امت کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وصف توبہ کے اندر ممتاز ہے، تو یہ وصف توبہ اس امت کا جو وصف ہے نا یہ ایک فضل ہے اور کمال ہے، اور یہ سارا کمال پھر رجوع کرتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اور 10واں معنی آج کی نشست کے اندر، اور یہ آخری ہماری گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو 7 معنی باقی رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست کے اندر بیان کریں گے، کہ 10واں معنی یہ نبی و توبہ کا اس حدیث پاک کی توجیہ یہ ہے کہ ان کی امت کی توبہ سب امتوں سے زاہد ہوئی، زاہد مقبول ہوئی۔ باقی امتوں کی جو توبہ تھی وہ بھی مقبول ہوئی ہے، لیکن ان کی توبہ زیادہ مقبول ہے، ان کی توبہ زیادہ مقبول ہے۔ پچھلی امتوں کی توبہ بڑے عجیب طریقے سے ہوتی تھی، دیکھیں نا، وہ جو اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ تو یہ ان کی توبہ تھی کہ تم نے اب کیا کی ہے؟ بچڑے کی عبادت کی ہے نا، لہٰذا اس کی توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔
انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، 70,000 قتل ہوئے ہیں، تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، یہ ان کی توبہ تھی۔ لیکن یہ کیا توبہ ہے، ہماری کیا توبہ ہے؟ ہماری توبہ کے ارکان آپ کو معلوم ہے نا۔ توبہ کے ارکان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنا اور دل کے اندر ندامت کا ہونا، یعنی جو گناہ کیے اس کے اوپر ندامت بھی ہو، اور آنے والی جو زندگی ہے تو اس کے اندر بندہ عہد کر لے کہ میں واپس اس کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل واپسی ہوتی ہیں تو ان کو پھر واپس بھی کیا جاتا ہے، ان کی قضا بھی کی جاتی ہے۔ یہ توبہ ہے اس امت کی، یعنی دل کے اندر آپ پشیمان ہو جائیں، کہیں اندر اللہ تعالیٰ نہیں کرنا، بس یہ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو نبی و توبہ کا یہ معنی ہے کہ حضور کی امت کی توبہ آسان ہے، حضور کی امت کی توبہ آسان ہے، اور ان کی توبہ بس توبہ کرنے سے، ندامت سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، تب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یہ نبی و توبہ کا معنی، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 10 معنی ہو گئے ہیں، 10 توجیہیں ہو گئی ہیں، توجیہات ہیں جو آج کی نشست کے اندر میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 توجیہات باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔